علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تقریباً 300 سال بعد کا واقعہ ہے. ہرات کے اندر ایک سادات فیملی تھی. سیدزادی خاتون جوانی کی عمر میں بیوہ ہو گئی اور اس کی صرف بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، بیٹے کوئی نہیں تھے. ایک تو بیوہ ہو گئی اور دوسرا ہرات میں قحط سالی آئی، رزق کی تنگی آئی. تو اس سادات فیملی نے ہجرت کی سمرقند کی طرف، رزق کی تلاش میں، معاش کی تلاش میں. جب یہ سیدزادی سمرقند پہنچی، مسافر بھی تھی، اجنبی بھی تھی. لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی بڑا آدمی، کوئی سردار، کوئی سخی آدمی جس کا مجھے پتہ دیا جائے. لوگوں نے بتایا کہ ہمارے اس سمرقند میں 2 سردار ہیں، 2 بڑے لوگ ہیں، 2 بڑے سخی ہیں. ایک مسلمان ہے اور دوسرا مجوسی ہے، آگ پرست ہے. اس سیدزادی خاتون نے سوچا کہ آگ پرست کے پاس کیوں جاؤں، کافر کے پاس کیوں جاؤں، میں مسلمان سردار کے پاس جاتی ہوں. مگر اللہ کی قدرت، اللہ چاہے کسی سے کام لے لے، چاہے تو دشمن سے کام لے لے، وہ چاہے تو اپنے کی کسی غلطی کی وجہ سے اسے گرا دے دنیا کے سامنے. وہ سیدزادی خاتون اس مسلمان سردار کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سیدزادی ہوں، بیوہ ہوں، میرے پاس بچیاں ہیں، مسافر ہوں، اجنبی ہوں، مجھے کھانا بھی چاہیے، ٹھکانہ بھی چاہیے. مسلمان کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ، تم جو کہہ رہی ہو کہ میں سیدزادی ہوں، تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ تم سیدزادی ہو؟ یہاں تو ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں. پہلے ثبوت دکھاؤ، پھر کھانا بھی ملے گا، ٹھکانہ بھی ملے گا. اس کا دل رنجیدہ ہوا، اس نے منہ موڑا اور پھر گئی اس آگ پرست کے پاس. جا کے اسے بتایا کہ میں سیدزادی ہوں، اللہ کے آخری نبی کی آل اولاد سے ہوں، مسافر بھی ہوں، اجنبی بھی ہوں، اور میرے پاس یتیم بچیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، کمانے والا کوئی نہیں، مجھے کھانا بھی چاہیے، ٹھکانہ بھی چاہیے. جب اس آگ پرست نے، مجوسی نے، اس کافر نے سنا نا نبی کی آل سے ہے، اس نے سر جھکا لیا ادب و احترام سے، اور پھر کہا، اپنی بیوی کو بلایا، بیوی کو بلا کے کہا کہ اس خاتون کے ساتھ جاؤ، اس کی بچیاں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں بچیوں کو بھی لے آؤ، اس خاتون کو بھی لے آؤ، اور جناب اس کے لیے کمرے کا انتظام کرو، بستر کا انتظام کرو، کھانا کھلاؤ، اس کو کھانا بھی دو، ٹھکانہ بھی دو. چنانچہ اس مجوسی کی خاتون اس سیدزادی کے ساتھ گئی، بچیوں کو بھی لے آئی، کمرہ صاف کر کے دیا، بستر لگا کے دیا، ادب و احترام کیا، مہمان نوازی کی، اور کہا کہ آج کے بعد یہ تمہارا گھر ہے، تمہیں گھر بھی مل گیا، ٹھکانہ بھی مل گیا، آج کے بعد کھانے کی کوئی فکر نہیں کرنی، کھانا بھی وقت پہ ملا کرے گا. رات ہو گئی. رات کے وقت اس مسلمان سردار نے خواب میں کیا دیکھا؟ میدان معاشر لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے خوبصورت دروازے پہ کھڑے ہیں. تو یہ کہتا ہے مسلمان سردار کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک مسلمان کا گھر ہے. وہ مسلمان سردار کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں، کیا یہ گھر میرا ہو سکتا ہے؟ آپ نے خواب میں فرمایا تو مسلمان ہے، اپنے مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت ہے تیرے پاس؟ مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت ہے تیرے پاس؟ شرم سے جھک گیا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی تھی, تو نے ثبوت مانگے تھے, آج تو اپنے ایمان کا, اپنے اسلام کا, اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے سکتا ہے؟ جا میری نظروں سے دور ہو جا. آنکھ کھلی, چیختا چلاتا ہوا اپنے گھر سے باہر نکلا, پورے سمرقند کی گلیوں کا چکر لگاتا پھرتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ ایک سادات فیملی آئی تھی, بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ وہ میرے مہمان تھے, میں ان کو اپنے گھر لے کر آتا ہوں. لوگوں نے بتایا وہ سادات فیملی, وہ سید زادی خاتون, وہ تو مجوسی کی مہمان بن چکی ہے. دوڑتا ہوا جاتا ہے اس مجوسی کے دروازے پہ اور جا کے کہتا ہے کہ ایک سادات فیملی آئی تھی, وہ میرے مہمان ہیں, غلطی سے تمہارے دروازے پہ آ گئے, وہ مہمان میرے حوالے کر دو. وہ مجوسی سردار کہتا ہے جناب وہ غلطی سے نہیں آئے, وہ تمہارے مہمان نہیں, وہ میرے مہمان ہیں. کہنے لگا وہ میرے مہمان ہیں, وہ مہمان میرے حوالے کر دو, بدلے میں جتنی چاہے قیمت لے لو, درہم دینار لے لو, لیکن وہ مہمان میرے حوالے کر دو. اس مجوسی سردار کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگا سودا تو کیا تھا بن دیکھے, اب میں دیکھ چکا ہوں, اب وہ مہمان تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. کہا کیا دیکھ چکے ہو؟ فرمایا یہ خواب تو نے دیکھا ہے, وہی خواب میں نے دیکھا ہے. جنت کے دروازے پہ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ تو نے میری بیٹی کا ادب و احترام کیا, جا اللہ نے تجھے بخش دیا, تیرے سارے خاندان کو بخش دیا, یہ جنت تیری ہے. کہنے لگا خواب تو نے بھی دیکھا, خواب میں نے بھی دیکھا, تیری آنکھ کھلی تو دوڑتا ہوا آیا ہے, میری آنکھ کھلی میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے, میرے گھر کے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے, اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں, اللہ کے آخری نبی کے غلام بن چکے ہیں, اس لیے وہ مہمان تجھے نہیں مل سکتے.